بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے وقت اپنی زینت کے ساتھ رہو اور کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اللہ اسراف کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ کہہ دیجئے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق کو کس نے حرام کیا۔ کہہ دیجئے یہ چیزیں دنیاوی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ ہم اسی طرح اہل ایمان کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے میرے رب نے اعلانیہ اور پوشیدہ بے حیائی کے ارتکاب، گناہ، ناحق زیادتی اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جنہیں تم نہیں جانتے۔ اور ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، بس جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی تاخیر کر سکتے ہیں اور نہ جلدی۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے رسول آئے جو تمہیں میری آیات سنایا کرے تو اس کے بعد جو تقوی اختیار کرے اور اصلاح کرے، بس انہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں وہیں اہل جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیات کی تکذیب کرے۔ ایسے لوگوں کو وہ حصہ ملتا رہے گا جو ان کے حق میں لکھا ہے۔ چنانچہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی قبض روح کے لیے آئیں گے تو کہیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے غائب ہو گئے، اور اب وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ واقعی کافر تھے۔ اللہ فرمائے گا تم لوگ جن و انس کی ان قوموں کے ہمراہ داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جہنم جا چکی ہیں۔ جب بھی کوئی جماعت جہنم میں داخل ہوگی اپنے ہم خیال جماعت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب وہاں سب جمع ہو جائیں گے تو بات والی جماعت پہلی کے بارے میں کہے گی ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا انہیں آتش جہنم کا دوگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا سب کو دوگنا عذاب ملے گا لیکن تم نہیں جانتے۔ ان کی پہلی جماعت دوسری جماعت سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی بڑائی حاصل نہ تھی، بس تم اپنے کیے کے بدلے عذاب رکھو۔ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان سے تکبر کیا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور ان کا جنت میں جانا اس طرح محال ہے جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم ہی بچھونا اور اوڑھنا ہوگی، اور ہم ظالموں کو ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور ایمان لانے والے اور نیک اعمال بجا لانے والے اہل جنت میں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم کسی کو نیک اعمال کی بجاوری میں اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ٹھہراتے، اور ہم ان کے دلوں میں موجود کینے نکال دیں گے۔ ان کے محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں راستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ ہمارے رب کے پیغمبر یقیناً حق لے کر آئے، اور اس وقت ان مومنین کو یہ ندا آئے گی یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کے صلے میں ہے جنہیں تم بجا لاتے رہے ہو۔ اور اہل جنت اہل جہنم سے پکار کے کہیں گے ہم نے وہ تمام وعدے سچے پائے جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تو ان دونوں کے درمیان میں سے ایک پکارنے والا پکارے گا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، جو لوگوں کو راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے، وہ آخرت کے منکر تھے۔ اور اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اور بلندیوں پر کچھ ایسے افراد ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے، اور اہل جنت سے پکار کے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر امیدوار ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پلٹائی جائیں گی تو وہ کہیں گے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ اور اصحاب اعراف کچھ ایسے لوگوں کو بھی پکاریں گے جنہیں وہ ان کی شکلوں سے پہچانتے ہوں گے، اور کہیں گے آج نہ تو تمہاری جماعت تمہارے کام آئی اور نہ تمہارا تکبر۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی؟ آج انہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ جہاں نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ تم محزون ہوں گے۔ اور اہل جہنم اہل جنت کو پکاریں گے تھوڑا پانی ہم پر انڈیل دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں دے دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے جنت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کیا ہے۔